تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم پورے دل سے دعا کرتے ہیں کہ اس پروگرام کے وسیلے سے آپ کو اور تمام دنیا کی ناظرین کو برکت ملے۔ لاکھوں کی تعداد میں ناظرین اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو بہتےروں کے لیے کلام کے دروازوں کو کھولنے کے لیے استعمال کرے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ملک میں کوئی چرچ ہو، مطلب کہ ایمانداروں کی جماعت ہو، یا کوئی ایسی جگہ ہو جہاں کوئی ایماندار نہیں ہے۔ آپ کہیں بھی ہو، کلام آپ تک پہنچے گا۔ بائبل آپ کے سامنے کھولی گئی ہے اور وہ آپ تک پہنچتی ہے۔ کلام تیرے نزدیک ہے۔ عزیزو، ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ کو خداوند یسوع مسیح کے مکاشفات عطا کرے۔ جیسا کہ بائبل میں ذکر ملتا ہے، ہم عبرانیوں کے نام خط کے پہلے باب کی پہلی آیات کے مطالعے پر ہیں۔ گزشتہ قسط میں ہم نے خدا کے متعلق بات کی، جس نے اگلے زمانے میں باپ دادا سے حصہ بحصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے، اور ہم نے جانا کہ زندہ خدا جو موجود ہے، کلام کرنے والا خدا ہے جو انسان سے بات کرتا ہے۔ پہلے اس نے باپ دادا سے کلام کیا، اس نے نبیوں کے وسیلے کلام کیا، اس نے مختلف طرح سے کلام کیا، پھر چاہے وہ لفظ کے ذریعے ہو یا خواب اور رویا کے ذریعے۔ آج کی قسط میں ہم خدا کے متعلق بات کریں گے، جس نے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا۔ بیٹے کی معرفت کلام کرنے سے کیا مراد ہے، یہی ہم آج سیکھیں گے۔ اور ہمارے ساتھ آج ڈاکٹر فرید ذکی موجود ہیں۔ خوش آمدید ڈاکٹر فرید ذکی۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم کچھ ہی دیر میں اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے، لیکن آغاز کرنے سے پہلے آپ بائبل مقدس کھولیے اور نوٹ بک ساتھ رکھیے، اور آج ہم مسیح کی ذات کے حوالے سے گہری ترین بات جانیں گے، وہ بیٹا جسے سب چیزوں کا وارث بنایا گیا۔ ناظرین، وقفے کے بعد مطالعے کا آغاز کریں گے۔ خوش آمدید ڈاکٹر فرید۔ آپ کا شکریہ بھائی۔ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوئی جبکہ ہم عبرانیوں کے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں، جو بے حد گہرا خط ہے۔ جی، خدا سب کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید، ہم نے اپنے فیس بک پیج بائبلی مطالعہ پر ایک سوال پوچھا تھا کہ ہم عبرانیوں کے خط میں کیا دیکھتے ہیں، اور کچھ ناظرین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ سب سے پہلے عذرا خلیل کہتی ہیں کہ یہ خط ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح عظیم ترین ہستی ہے۔ دختر شاہ ہنا کہتی ہیں کہ ہم اس خط میں مسیح کو بطور بڑا سردار کاہن دیکھتے ہیں جو ہمیشہ زندہ ہے۔ بھائی عادل فتح کہتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس خط میں مصنف اپنے نام کا ذکر نہیں کرتا، کیوں؟ ہم نے اس کا جواب پہلے ہی دے دیا ہے اپنی گزشتہ قسط میں۔ ریمون ملک کہتے ہیں ہم اسے عزت اور جلال کا تاج پہنے دیکھتے ہیں، یقیناً ان کی مراد مسیح سے ہے۔ صدقی فائز کہتے ہیں یہ خط ہم پر یہ ظاہر کرتا ہے کہ جنہوں نے حکم مانا اور تابعداری کی اور وعدوں پر یقین رکھا، چونکہ انہوں نے اسے وفادار جانا جس نے وعدہ کیا، اور جو دکھائی نہیں دیتا اسے دیکھا، مسیحی اپنے دل میں اس پر ایمان لاتا ہے جس پر ذہن یقین نہیں کرتا۔ مائدہ رفیع یشوا کہتی ہے ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت اور ضمانت ہے جو کہ ابدی ہیں، لیکن جو چیزیں دکھائی دیتی ہیں وقتی ہیں۔ آخر میں یقیناً بہت سے لوگوں نے شرکت کی۔ رائف تراویم کہتے ہیں یہ خط ہمیں بتاتا ہے خداوند یسوع مسیح عظیم ترین ہستی ہے اور پرانے عہد نامے کی تمام ہستیوں سے افضل ہے، فرشتوں سے افضل ہے، موسیٰ سے افضل ہے، یشوا سے، کاہنوں سے افضل ہے، قربانیوں سے اور ایمانداروں سے افضل ہے، کیونکہ وہ خدا کا بیٹا ہے جس نے خود پیش کیا اور مقدسوں کو ہمیشہ کے لیے کامل بنا دیا۔ اس لیے پس آؤ اس کی ذات کو اپنے اوپر
لیے ہوئے خیمہ سے باہر اس کے پاس چلے اور آخر میں وہ کہتے ہیں سارا جلال اس کا ہے۔ یہ تو تھے چند نام۔ آپ ان باتوں کے متعلق کیا کہیں گے جو مسیح کے حوالے سے عبرانیوں کے خط میں کی گئی ہیں؟ میں دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں پر مسیح کی عظمت کا اثر ہوا، صحیح، اور مصنف کا یہی مقصد ہے کہ ان کے پڑھنے والے دلوں کو مسیح سے جڑے رہنے پر مائل کرے۔ جی۔ یہی عبرانیوں کے خط کا مقصد ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، آپ کی ساری کاوشوں کے لیے آپ کا شکریہ۔ گفتگو اور رابطے کے تمام ذرائع موجود ہیں، پھر چاہے وہ ہمارا فیس بک پیج ہو یا ہمارا ای میل ایڈریس info@biblimutaliah.com، یا آپ ہمیں فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی بات اور سوال کرنے کی بھرپور آزادی ہے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ خدا ان کے فضل سے ہم آپ کے تمام سوالوں کا جواب دیں۔ ڈاکٹر فرید، ہم عبرانیوں کے پہلے باب کی پہلی آیت پر ہیں، اور آج ہم دوسری اور تیسری آیت کا مطالعہ کریں گے، لیکن میں پہلی آیت سے دوبارہ پڑھنا چاہوں گا۔ پہلی آیت اور دوسری آیت میں مرقوم ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیا۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دہنی طرف جا بیٹھا، اور فرشتوں سے اس قدر بزرگ ہو گیا جس قدر اس نے میراث میں ان سے افضل نام پایا۔ جبکہ اس نے کہا کہ خدا نے ہمارے باپ دادا سے نبیوں کے وسیلے کلام کیا، وہ کہتا ہے اس نے اخیر زمانے میں ہم سے اپنے بیٹے کے وسیلے کلام کیا۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں، اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا؟ در حقیقت آخری زمانے کے تذکرے کا مقصد یہاں پر وقت بتانا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا مقصد یہ ہے کہ خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے مکاشفہ مکمل کر دیا، جس کے بعد کوئی دوسرا مکاشفہ نہیں ہے۔ آخری اور مکمل مکاشفہ، آخری اور مکمل مکاشفہ، اور خدا اس کے بعد کوئی اور مکاشفہ ظاہر نہیں کرے گا، اور یہی منطق ہے، کیونکہ بیٹا جس نے الہی جوہر کو ظاہر کیا باپ کی طرف سے ہمارے پاس بھیجا گیا، تو کیا اس کے بعد کسی اور مکاشفے کا انتظار کرنا منطقی ہوگا؟ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ مسیح کے بعد کسی دوسرے نبی کے آنے کا کوئی امکان نہیں کہ وہ آ کر یہ بتائے کہ خدا کے دل میں کیا ہے۔ آخری مکاشفہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس سے ہے، اور جو جاننا چاہتا ہے اسے بائبل کے قریب آنا ہوگا تاکہ جان سکے کہ مسیح کا دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا، خدا باپ کا کیا تھا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اس نے باپ دادا سے نبیوں کے وسیلے کلام کیا، لیکن اس نے ہم سے اپنے بیٹے کے وسیلے کلام کیا۔ اس کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو ان دونوں میں فرق ہے، اور نبیوں کے وسیلے سے مراد ہے کہ وہ صرف ذریعہ تھے، اور ہر نبی یہی کہتا آیا کہ خداوند فرماتا ہے، اور میں خداوند کی روح کے وسیلے سے بولتا ہوں، لیکن اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ اور اسے ہمیں یاد آیا خداوند یسوع کہتا ہے، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے، اور وہ باپ ہے جو اس کے وسیلے سے کام کرتا ہے، اور ساتھ ہی انبیاء اور روح بھی جو ان پر آتا تھا جبکہ وہ نبوت کرتے، جبکہ خداوند یسوع مسیح ہمیشہ ہی روح سے بھرا رہتا تھا، اور نبی کو یہ کہنا پڑتا تھا کہ صحیح، خدا کا کلام مجھ پر آیا، جبکہ میں کہوں گا کہ خدا اپنے بیٹے یعنی یسوع مسیح کے ذریعے سے کلام کا دریا بہاتا تھا، یہاں تک کہ شمعون پطرس نے اس سے کہا، اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ یہ اعتراف ایک ایسے شخص کا ہے جو اس کے ساتھ رہا اور اسے سنا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ انبیاء عموماً کہتے تھے کہ خداوند یوں فرماتا ہے، لیکن خداوند یسوع نے یہ نہ کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے۔ اس نے صاحب اختیار کی مانند کلام کیا، مطلب اس کی باتیں ضمیر کو جھنجھوڑ دیں گی، بلکہ یسوع کلام کا منبع ہے، اور اسی لیے اس نے یوحنا کی انجیل میں بہت بار کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ، بلکہ میں کہوں گا کہ اس کی باتوں کی بنیاد کسی اور کی باتوں کی نہ تھی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ پچھلوں سے کہا گیا تھا، لیکن میں تم سے کہتا ہوں۔ اور انبیاء خاص کر کے موسیٰ، یسایہ اور دانیل نے اپنی نبوتوں میں اپنے بعد آنے والے ایک بے حد عظیم شخص کا ذکر کیا، اور خداوند یسوع نے کبھی کسی شخص کے
بارے میں نہیں بتایا جو اس کے بعد آئے گا، سوائے تب جب اس نے مددگار کے آنے کا ذکر کیا، روح حق۔ ہم اس کے متعلق یوحنا 14، 15 اور 16 میں پڑھتے ہیں۔ کچھ لوگ ان الفاظ کی غلط تفسیر کر بیٹھتے ہیں، ہم اس پر بعد میں بات کر سکتے ہیں، لیکن واحد شخصیت جس کا ذکر مسیح نے کیا کہ وہ اس کے بعد آئے گا، وہ روح القدس۔ جی ہاں، اور اس کے متعلق اس نے کہا وہ میرا جلال ظاہر کرے گا، اس لیے کہ مجھ ہی سے حاصل کر کے تمہیں خبر دے گا، اور مسیح کے بغیر باپ کے پاس جانا ممکن نہیں ہے، سوائے روح القدس کے جو پینتیکوست کے روز مسیح کا جلال ظاہر کرنے کو آیا تھا، جی، اور جو مکاشفات مسیح نے اپنے متعلق ظاہر کیے، جو انسانی روح کی ضروریات کو مطمئن کرنے کے لیے ظاہر کیے گئے۔ اور کیا کچھ اور بھی مکاشفات ہیں، جیسے کہ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے، دنیا کا نور میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں، راہ، حق اور زندگی میں ہوں، اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آ سکتا، انگور کا حقیقی درخت میں ہوں۔ ہمیں اور کن مکاشفات کی ضرورت ہے، اور اسی لیے میں کہوں گا کہ یہ آخری اور مکمل مکاشفہ ہے۔ باپ دادا سے ماضی میں خدا کے کلام کرنے اور ہم سے آخری زمانے میں اپنے بیٹے کے وسیلے کلام کرنے کا موازنہ کرتے ہوئے آپ نے کہا کہ اس نے باپ دادا سے نبیوں کے وسیلے کلام کیا، اور اب وہ اپنے بیٹے کی معرفت کلام کرتا ہے، معرفت بامقابلہ میں۔ شاید ناظرین میں سے کوئی سمجھے کہ یہ تو چھوٹی سی بات ہے، اس سے خدا کے مکاشفات میں کیا فرق پڑ سکتا ہے؟ فرق پڑتا ہے، کیسے؟ اس سے فرق پڑتا ہے، یہاں تک کہ ایک نقطے یا شوشے کی کمی یا زیادتی سے فرق پڑ سکتا ہے۔ میں یہاں پر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ پولس نے خدا کے کلام پر تکیہ کیا تھا، اور اس نے غلطیوں سے یہ تصدیق کی کہ ابراہیم کی نسل سے خدا کی مراد مسیح ہے، نہ کہ ابراہیم کی نسلوں سے۔ سو اس نے، میں کہوں گا کہ غلطیوں کے 3 باب میں کہا کہ خدا نے ابراہیم سے وعدہ کیا، وہ یہ نہیں کہتا کہ نسلوں سے، اور میں کہوں گا کہ یہ واحد ہے نہ کہ جمع، واحد ہے نہ کہ جمع، واحد ہے نہ کہ جمع۔ غور کریں، خداوند یسوع یہ بھی کہتے ہیں، جب تک آسمان اور زمین ٹل نہ جائیں، ایک نقطہ یا ایک شوشہ توریت سے ہرگز نہ ٹلے گا۔ مطلب اس سے خدا کے کلام کے لفظی الہام کی خدا کے تصدیق کلام ہوتی کے ہے، الفاظ الہام اور یہ کے ہیں بہت جس اہم پر ہے۔ ہمارا جی، ایمان ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر فرید۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ عبرانیوں کے خط کا موضوع خدا کا بیٹا ہے۔ خدا کا بیٹا وہ ہستی ہے جسے خدا نے ہم پر ظاہر کیا، یعنی کہ بے انتہا فضل کے وسیلے خدا نے ہمیں اپنے بیٹے کا عرفان بخشا ہے۔ میرے بھائی، کیا کبھی آپ نے کھڑے ہو کر خدا کی شکر گزاری کی، اسے دل کی گہرائی سے مبارک کہا؟ کیا آپ اس اخیر زمانے میں جی رہے ہیں؟ کیا آپ خود کو موسیٰ کی جگہ رکھنا پسند کریں گے، جس نے اس جلال کو دیکھا جسے خدا نے شریعت کے وسیلے ظاہر کیا؟ یا یسایہ نبی کی جگہ، جس نے خداوند کو ہیکل میں بلند و بالا دیکھا اور اس سارے جلال کو دیکھا جو کہ محض ہاتھ کے بنائے ہوئے اس گھر میں ظاہر ہو سکتا ہے؟ یا کیا آپ خود کو داؤد کی جگہ رکھنا چاہیں گے، جس نے دیکھا کہ جو تخت پر بیٹھا ہے ہر شے اس کے اختیار کے تابع کر دی گئی؟ خداوند کا نام مبارک ہو۔ دوسری آیت، زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ مسیح کے بیٹے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تمام زمانوں کے لیے بے حد اہم سوال، مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا خدا نے بیاہ کر کے مسیح کو پیدا کیا جیسے کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے میں لفظ بیٹے پر روشنی ڈالوں گا۔ مسیح کے متعلق بائبل میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ وہ خدا کی اولاد ہے، بلکہ ہمیشہ یہ لکھا ہے کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور پرانے اور نئے دونوں عہد ناموں میں میں کہوں گا کہ مثال کے طور پر یسایہ کے 9 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہے کہ ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، یہ انسانی فطرت ہے، کنواری مریم سے ہمیں ایک بیٹا بخشا گیا، نہ کہ ایک بچہ، اور عبرانی میں بے نون۔ اور نئے عہد نامے میں مسیح کو
کبھی خدا کی اولاد نہیں کہا گیا۔ چلیں اپنے ذہن سے جسمانی پیدائش کو نکال دیجئے۔ اب خدا کے بیٹے کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم یوحنا کی انجیل کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹے کے الفاظ کا یہاں پر واضح طور پر مطلب باپ سے ہے۔ خداوند یسوع یوحنا 5 میں بیت سیدا کے حوض کے پاس ایک بیمار شخص کو شفا دیتا ہے، اور یہودی اس پر سوال اٹھانے کو آ جاتے ہیں کیونکہ اس نے یہ سبت کے دن کیا۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کرتا ہوں، اور میں کہوں گا کہ مصنف اس پر یہ بیان دیتا ہے کہ اس سبب سے یہودی اور بھی زیادہ اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگے کہ وہ نہ فقط سبت کا حکم توڑتا ہے بلکہ خدا کو خاص کر اپنا باپ کہہ کر اپنے برابر بناتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے کہ وہ خود کو خدا کے برابر بناتا ہے؟ پھر جب مسیح یہ کہتا ہے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ وہ خود کو خدا کے برابر بناتا ہے، اور میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ وہ وہی ہے جس نے باپ کو ظاہر کیا، جس نے الہی جوہر کو ظاہر کیا، اور فلپس سے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، اور تو مجھے کہتا ہے کہ ہمیں باپ کو دکھا۔ لفظ بیٹے سے مراد الہی جوہر کو ظاہر کرنا ہے۔ کلسیوں 1 میں کہا گیا وہ اندیکھے خدا کی صورت ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی محض صورت اس کا عکس نہیں ہے بلکہ وہ اس کی صورت ہے۔ خدا ہے، خدا جی، کا خدا کی ظہور، صورت، خدا جی، کا ظہور ہے۔ خدا کا ظہور۔ ہم نے آپ کی باتوں سے عکس کیا کہ خدا کے بیٹے سے مراد جسمانی پیدائش نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے کہ خدا کا ہم پلہ جو خدا کی ذات کا ظہور ہو۔ میں کہوں گا کہ مسیح کے 4 نام ہیں جو اس کی صورت کو پیش کرتے ہیں اور جو نئے عہد نامے کے 4 حوالہ جات میں ہیں۔ اور پہلا نام جو ہمارے پاس ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، اور دوسرا نام یوحنا میں ہے یعنی خدا کا کلام۔ ابتدا میں کلام تھا، یہ الہی سوچ یعنی کہ یہ لوگوں کو ظاہر کرتا ہے۔ اور تیسرا خدا کی صورت جیسا کہ آپ نے بتایا کلسیوں 1 میں، ایک۔ یعنی جہاں لکھا ہے کہ یہ اس کی ذات کی صورت ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور چوتھا ہم خدا کی حیات کے متعلق پڑھتے ہیں، اور پہلے یوحنا 1 میں یہ زندگی ظاہر ہوئی جس کے متعلق یہ سب کچھ کہا گیا سوائے اس کے کہ وہ باپ کے برابر ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فرید، جب اس نے مسیح کے خدا کا بیٹا ہونے کی بات کی، اس نے کہا جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا ہے۔ بھائی یوسف، میں آپ سے سب چیزوں کے وارث پر بات کرنا چاہوں گا تفصیلاً۔ سب چیزوں کے وارث سے کیا مراد ہے؟ شاید اس بات کو غلط طور پر سمجھا گیا، گویا وہ ان چیزوں کا وارث ٹھہرا جو اس کی نہ تھی۔ جی۔ جیسا کہ ہم اپنے باپ یا گھرانے کے وارث ٹھہرتے ہیں، نہیں، پر جب مسیح کی بات آتی ہے تو اس بات کا مطلب بدلتا ہے۔ مسیح بطور خالق، بطور ابن خدا، سب چیزوں کا تخلیق کرنے والا، جیسا کہ ہم اگلی آیت سے سمجھتے ہیں، جس کے وسیلے سے اس نے عالم پیدا کیے۔ اور یوحنا 1 میں لکھا ہے کہ سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا اس کے بغیر پیدا نہیں ہوا۔ لفظ وارث کا مطلب ہے جس کے جلال اور خوشی کی خاطر سب تخلیق ہوا۔ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے۔ کیا ہم بھول گئے کہ تخلیق جس میں نادید چیزیں بھی شامل ہیں وہ اس کے جلال اور خوشی کے لیے وجود میں لائی گئیں؟ محور وہی ہے۔ تخلیق کا محور وہی ہے، اور کیونکہ وہ ہمارے پاس جسم میں آیا اور اس نے نجات کے اس بڑے کام کو سر انجام دیا، اور خدا اسے یوں انعام دے گا کہ خدا اسے اس کائنات کا وارث ٹھہرائے گا، ایک نئے مقام کے ساتھ جو ابن آدم کا مقام ہے۔ لہٰذا ہم مکاشفہ کے 11ویں باب کی 15ویں آیت میں پڑھتے ہیں، دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہوگی، اور وہ عبدالآباد تک بادشاہی کرے گا۔ جی۔ جلال کا خداوند یسوع مسیح جس نے خود کو حلیم کیا۔ اور میں کہوں گا کہ آنے والے دنوں میں نہ صرف زمین بلکہ میں کہوں گا کہ ساری کائنات ہی اس کے اختیار کے تابع ہوگی۔ لہٰذا اختیار سے مراد کوئی مادی شے نہیں ہے بلکہ اس کے اختیار کی صرف تابع داری ہے۔ لہٰذا بطور خالق خدا کے سب کچھ اس کا ہے، لیکن ایک نئے مقام پر جو کہ ابن آدم کا مقام ہے، وہ سب چیزوں کا وارث ہوگا جو اس کے صلیبی کام کا انعام ہے۔ پولوس افسیوں 1:11 میں زمانوں کے پورے ہونے کے متعلق کہتا ہے، اور وہ
مسیح کی بادشاہی کے وقت کے متعلق کہتا ہے کہ تب مسیح میں سب چیزوں کا مجموعہ ہو جائے گا، خواہ وہ آسمان کی ہوں خواہ وہ زمین کی ہوں، اور یہی سچ ہے۔ شکریہ ڈاکٹر فرید۔ اب ہم مہمانوں سے ایک اور سوال لیں گے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، عالم سے کیا مراد ہے؟ ڈاکٹر فرید بتائیے گا کہ ان الفاظ سے کیا مراد ہے کہ جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے؟ دیکھیں، میں کہوں گا کہ یونانی میں اس لفظ کے دو مطلب ہیں، اور یہاں پر سب سے پہلے عالم کا پہلا مطلب مادی تخلیق ہے، اور آیون اس کے لیے دوسرا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کہ وقتوں اور زمانوں کا سلسلہ دراصل دونوں بائبل میں اپنا اپنا ثبوت رکھتے ہیں۔ مثلاً جب ہم ان تمام چیزوں کا مطالعہ جو مادی ہیں ان خوبصورت حوالہ جات میں پڑھتے ہیں جس کا آپ نے ذکر کیا، کلسیوں 1، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئیں، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی یا ان دیکھی ہوں، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ تخت ہو، ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، یہ سب چیزیں اسی کے پیدا ہوئی ہیں، وسیلے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئیں، اس کے جلال کے لیے، کیونکہ وہ محور ہے۔ یہ تو باتیں ہوئیں جسمانی دنیا کی۔ جہاں تک زمانوں کے سلسلے کی بات ہے، وہی تمام زمانوں کا الہی منصوبہ ساز ہے، جیسا کہ پولوس پہلے تیموتھیوس 1:17 میں یہ کہتا ہے کہ اب ازلی بادشاہ جس نے تمام زمانوں کے لیے منصوبہ سازی کی، اب ازلی بادشاہ یعنی کہ غیر فانی نادید واحد خدا جو حکیم ہے اس کی تمجید ہو، وہ یعنی بیٹا ہی ہمیں مستقبل کے منصوبے بخشتا ہے، اور وہ ہونے والے واقعات سے حیران نہیں ہو جاتا جیسا ہم ہوتے ہیں، کیونکہ ہم مستقبل کو نہیں جانتے، جبکہ وہ اپنے سامنے سارا منصوبہ رکھتا ہے۔ جیسا کہ آپ ایک سال کے لیے خاص منصوبے بناتے ہیں، 100 سال بھر کا منصوبہ صحیح۔ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس فرق کے ساتھ کہ خداوند یسوع مسیح کا ماضی، حال اور مستقبل نہیں ہے، اور وہی ہر زمانے کا منصوبہ ساز ہے جو کہ زمانوں اور وقتوں کو قائم رکھنے والا ہے۔ عالم سے مراد ہے دیکھی اور اندیکھی جسمانی چیزیں، لیکن ساتھ ہی اس سے مراد ادوار اور زمانے بھی ہیں۔ گویا تمام زمانے مسیح کے گردا گرد گھومتے ہیں اور مسیح کا حوالہ دیتے ہیں، کیونکہ وہی سب چیزوں کی نگہبانی کرنے والا اور انہیں اپنی مرضی کے مطابق چلانے والا ہے۔ کیا خدا کے فرزندوں کے یقیناً۔ لیے اس میں کوئی تسلی ہے؟ ہمیں حالات و واقعات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑا گیا۔ شاید کچھ لوگ ہمیں خطۂ عرب سے دیکھ رہے ہیں، اور میں کہوں گا کہ یہ ایسا خطہ ہے جہاں پر جہالت غیر متوازن ہے اور مستقبل غیر واضح، لیکن میں اپنے تمام پیارے ناظرین کو یہ کہوں گا کہ اپنی آنکھیں اٹھائیں، کیونکہ ایک ہستی موجود ہے جو تمام چیزوں پر قادر ہے۔ اسے حیرت ہوتی ہے کیونکہ وہ سب چیزوں کو بنانے پر قادر خدا ہے جو اسے جلال دیتا ہے اور ہم سب کے لیے بھلا ہے۔ شکریہ ڈاکٹر فرید۔ مجھے اگلی آیت پر بھی جانے کا انتظار ہے، جو کہ بے حد اہم ہے کہ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش، لیکن ہمیں اسے اگلی قسط کے لیے چھوڑنا ہوگا۔ اب ہم مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے۔ آپ تیار ہیں؟ اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ یہ بتائیے کہ ان زمانوں میں کیا فرق ہے کہ نبیوں کی معرفت کلام کیا اور زمانے کے آخر میں اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا۔ نبیوں کی معرفت کا مطلب ہے کہ وہ فقط کلام کو پہچاننے کا ایک ذریعہ تھے۔ زیادہ تر وہ اپنے کلام کا آغاز یوں کرتے کہ خداوند فرماتا ہے، لیکن مسیح نے صاحب اختیار کی مانند کلام کیا۔ ہم پڑھتے ہیں کہ بہت بار اس نے یوحنا کی انجیل میں کہا کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں۔ روح القدس نبیوں پر آتا تھا اور وہ نبوت کیا کرتے تھے، جبکہ مسیح ہمیشہ کلام سے بھرا رہتا اور کلام اس میں سے جاری ہوتا، کیونکہ وہی کلام کا منبع ہے اور اس کے پاس اختیار ہے۔ آمین۔ شاندار باتیں ہیں۔ لیکن ہم نے یہ بھی جانا کہ آخری مکاشفہ یہی ہے۔ آخری مکاشفہ اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کی، اپنے بیٹے کی معرفت کلام کرنے کے بعد جو اسے ظاہر کر رہا ہے،
خدا کے پاس کوئی دوسرا مکاشفہ نہیں۔ ہم نے جانا کہ اس کا بیٹا جس کا نام مبارک ہے وہی ہے جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم نے جانا کہ عالم بھی مسیح نے ہی بنائے، سو وہی سب چیزوں کا خالق ہے، اور یہ تخلیق اس کے جلال اور اس کے منصوبے کے لیے ہے، اور ایک دن یہ تمام خلقت اس کے جلال کے تابع ہوگی۔ ٹھیک ہے، بطور خدا اسی نے یہ سب کچھ تخلیق کیا، لیکن بطور ابن آدم وہ سب چیزوں کا وارث ہوگا، یعنی اپنی صلیبی کام کے نتیجے میں۔ جی ڈاکٹر فرید کیا کہیں گے؟ بالکل، لیکن ہمیں فرق کرنا ہوگا کہ بطور خالق ابن خدا ہر شے اس کے جلال کے لیے ہے، وہی ہر شے کا محور اور مرکز ہے، اور پھر جب اس نے بطور آدم نجات کے صلیبی کام کو مکمل کیا، باپ نے اسے انعام دیا، یہ انعام کہ اسے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور یہ ذہن میں رکھتے ہوئے کہ وہ ان سب کا وارث ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ہمیں اپنے ساتھ ملائے گا، اور یہ 1000 سالہ بادشاہی میں ہوگا جب وہ یہ بادشاہی 1000 کرے گا۔ سالہ بادشاہت میں ہوگا جب وہ بادشاہی کرنے آئے گا۔ اس کے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ جس کے وسیلے سے اس نے عالم بھی پیدا کیے، اس سے اس کی کیا مراد ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ چیزیں جو مادی ہیں، جیسا کہ بائبل کہتی ہے، کیونکہ سب چیزیں اسی کے وسیلے پیدا ہوئیں، اسی کے وسیلے اور اس کے واسطے پیدا ہوئیں، وہی محور و مرکز ہے، لیکن اس کا مطلب وقت اور زمانے کا سلسلہ بھی ہے۔ اب ازلی بادشاہ یعنی غیر فانی نادیدہ واحد خدا جو حکیم ہے، سارا اختیار اور قدرت اسی کی ہے، اور اسی سے ہمیں جرأت اور تسلی ملتی ہے، کیونکہ خدا ہی سب حالات اور واقعات پر قادر مطلق خدا ہے۔ ٹھیک ہے، آمین، جی ڈاکٹر فرید، آمین، ٹھیک ہے، آمین۔ آپ خدا سب کو کا برکت دے۔ شکریہ، ڈاکٹر فرید آپ کا بھی شکریہ۔ شکریہ۔ ناظرین، وہ عبرانیوں 1 میں کہتا ہے، اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانے کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جسے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا۔ جبکہ وہ باپ دادا سے نبیوں کے وسیلے کلام کر چکا، اس نے اپنے بیٹے خداوند یسوع مسیح کی معرفت کلام کیا۔ جبکہ خداوند یسوع مسیح ہمارے پاس آیا، وہی آخری اور کامل مکاشفہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ خدا کون ہے۔ بالآخر ہم نے خدا کو جان لیا۔ ہم نے خدا کو کیسے جانا؟ جب ہم نے مسیح کی ذات اقدس کو دیکھا اور مسیح کی ذات اور اس کے صلیبی کام کو قبول کیا۔ مسیح کی ذات سے جدا ہو کر کوئی بھی باپ کو جاننے کے لائق نہیں ہے۔ کوئی بھی جو خدا کے نزدیک مسیح کے بغیر جاتا ہے خدا کو نہ جانے گا۔ شاید وہ اس کی کچھ صفات کو تو جان لے، لیکن ذاتی طور پر خدا کو جاننا صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح ہی میں ممکن ہے۔ مسیح آپ کو ایمان کے وسیلے بخشا گیا۔ مسیح جو ہمارے لیے دنیا میں آیا اور اپنی مرضی سے صلیب پر چڑھ گیا اور مردوں میں سے جی اٹھا کیونکہ وہ زندہ خدا ہے۔ سو اگر آپ خدا کے ساتھ ایک حقیقی تعلق چاہتے ہیں، آپ کو مسیح کی ذات اقدس کے نزدیک آنا اور اسے اپنا شخصی نجات دہندہ تسلیم کرنا ہوگا، اور میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ آپ خدا کا مکمل اور شاندار عرفان حاصل کریں گے۔ اگلی قسط میں ہم مسیح کے جلال کے متعلق بات کریں گے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔